بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ مہینوں ہمارے ملک میں مسلمانوں کے چند افراد نے اپنی شخصی حیثیت میں RSS کے چیف سے ملاقات کی تھی، جس میں نجیب جنگ صاحب ہیں، شاہد صدیقی ہیں، ضمیر الدین شاہ ہیں، سعید شیروانی ہیں۔ ان حضرات نے ایک گروپ کی شکل ویس قریشی صاحب ہیں ملاقات کی تھی۔ ملاقات کے بعد وہ مختلف جماعتوں کے ذمہ داران سے ملاقات کیے اور وہاں جو کچھ بات چیت ہوئی تھی اس کو پیش کیا۔ ایک ایسے ہی موقع پر جماعت اسلامی ہند کے ذمہ دار سے بھی انہوں نے ملاقات کر کے ان کی پوری بات چیت کی تفصیلات پیش کی اور یہ بات بھی پوچھی کہ کیا ہم کو بات چیت کا سلسلہ جاری رکھنا چاہیے یا ختم کر دینا چاہیے۔ ذمہ داران نے ان کو بتایا کہ بات چیت جاری رکھنی چاہیے، بات چیت سے ہی تو مسئلے حل ہوتے ہیں، بات چیت ہی کے ذریعے، ڈائلاگ کے ذریعے سے اپنی بات پہنچائی جاتی ہے، دوسروں کی بات سنی اور سمجھی جاتی ہے۔ البتہ ان کو مشورہ دیا گیا کہ بات چیت جو ہے ایک اسٹرکچرڈ ہونی چاہیے، موضوعات متعین ہونے چاہیے اور ان موضوعات میں جن موضوع پر اتفاق ہو جائے اس پر سب مل کر اظہار خیال کریں اور بات چیت کو ایک سلیقے سے رکھا جائے اور وضاحت سے کی جائے۔ یہ بات انہوں بتائی گئی تھی۔ ان حضرات نے اس بات کی خواہش کی کہ جماعت کے بھی کوئی نمائندے، جماعت کے ذمہ داران بھی اس بات چیت میں شریک ہوں۔ انہوں نے جب اس وقت تو کہہ دیا گیا تھا کہ مشورے کے بعد جواب دیا جائے گا، لیکن جب بات یہ طے ہو گئی ہے کہ RSS کے چیف نے کچھ لوگوں کو نامزد کیا اور یہ 4-5 لوگ وہ بات چیت دوبارہ شروع کرنا چاہتے تھے، تاریخ متعین ہو گئی، تو مختلف جماعتوں سے انہوں نے کہا کہ وہ آپ ان کے ذمہ داران شریک ہوں۔ تو 14 جنوری کو یہ ملاقات ہوئی۔ یہ کوئی سیکرٹ ملاقات نہیں تھی، اس میں تقریباً RSS کی جانب سے 4 لوگ اور مسلمانوں کی جانب سے کچھ جماعتوں کے لوگ، کچھ شخصیات، تقریباً 10 لوگ اس میں شریک تھے، جملہ 14-15 افراد تھے اور ہر فرد کسی نہ کسی جماعت سے وابستہ، ادارے سے وابستہ تھا۔ تو اس لیے کوئی خفیہ ملاقات نہیں تھی، بات چیت ہوئی، بات چیت اچھے ماحول میں ہوئی۔ اس بات چیت میں مسلمان نمائندوں نے اپنی باتیں پیش کی۔ RSS چیف کے جو حالیہ دنوں تقریر کے حوالے سے بات آئی، اس پر ہم نے ان کو بتایا کہ اس سے حالات سدھرنے کے بجائے بگڑیں گے، اس لیے ان کو پرامن بنانے کے لیے ایسے بیانات سے پرہیز کرنا چاہیے۔ انہیں بتایا گیا کہ ملک میں لا اینڈ آرڈر کا سچویشن بہت خراب ہے، RSS کا BJP کے اوپر کنٹرول ہے اور RSS BJP کی رہنما ہے، وہ ان کو بتائیں۔ اس میں ماب لنچنگ کو روکنے، بلڈوزر پولیٹکس کو روکنے، لینڈ ایوکشن کے مسائل کو حل کرنے، اننیسیسری اریسٹس کو روکنے اور جو جینوسائیڈ کی کال دیے ان کے خلاف کارروائی کرنے، ہیٹ اسپیچز کو روکنے اور ملک میں جوڈیشیل اور ایڈمنسٹریٹو جو ڈسکرمنیشن ہے مسلمانوں کے تعلق سے اس میں، اور مسلمانوں کی جو معاشی اور مسلمانوں کی سیاسی اور مسلمانوں کی جو تعلیمی احوال ہے اس کو بہتر بنانے، ان موضوعات پر بہت تفصیل سے ان کے سامنے بات رکھی گئی۔ انہوں نے بہت سی باتوں کو ایڈمٹ کیا، جیسے نفرت کی فضا ختم کرنا ہے، نفرت کا ماحول ختم کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نفرت کے خلاف ہیں، تو ہم نے کہا کہ آپ کارروائی کریں، ہندو سماج کی تربیت کریں۔ یہ باتیں ان کے سامنے پیش کی گئی۔ انہوں نے بھی چند باتیں پیش کی جس کا تعلق نیشنلزم سے، جس کا تعلق گائے سے، جس کا تعلق مسلمان عورتوں میں طلاق کے مسائل سے، اس قسم کی کچھ باتیں تھیں انہوں نے بھی پیش کی، ان کو بھی ہم نے سمجھانے کی کوشش کی۔ تو یہ بات چیت ایک افہام و تفہیم کی تھی۔ ایک ایسے ہی موقع پر وہ انہوں نے بابری مسجد کے حوالے سے متھرا کی مسجد، کاشی کی مسجد پر بھی بات کی، لیکن وہ بہت ہی مختصر وقت میں آئی تھی۔ اصل موضوع تو لا اینڈ آرڈر کے اوپر ان سے بات چیت تھی۔ اب یہ سوال کہ اس کو ہم نے کیوں فوری پیش نہیں کیا، تو ہمارے ذہن میں یہ کوئی بہت بڑا واقعہ نہیں تھا کہ اس کے ختم پر ہم پورے پریس کو خطاب کرتے۔ کوئی ایسی غیر معمولی بات اس میں نہیں تھی اور نہ ہی اس میٹنگ سے کوئی غیر معمولی نتیجہ برآمد ہوا
کہ اس کو ہم پریس کے لوگوں کو بلا کر بتاتے کہ آئیے آج یہ بات چیت ہوئی اور اس کا یہ حل درآمد ہوا ہے۔ بات چیت کا سلسلہ تو جاری ہے، یہ تو ایک پہلی کوشش تھی، اس لیے ہم نے اس کو خود اپنی جانب سے پریس میں بیان کرنے کی اہمیت، اس کو ہم نے اتنا اہم نہیں سمجھا کہ اس کو ہم جو ہے اس کو فوری پریس میں بیان کریں۔ اب جب کہ پریس میں آ گیا ہے تو اس موقع پر کچھ وضاحت کر دینا ضروری سمجھ رہے ہیں۔ تو بنیادی طور پہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر بات چیت کا سلسلہ جاری رہے، البتہ اسٹرکچرڈ بات چیت ہو۔ دوسرا یہ تھا کہ اس موقع پر جو بابری مسجد کے حوالے سے متھرا کی مسجد، کاشی کی مسجد کا ذکر آ گیا تو اس وقت فوری ان کو کہا گیا کہ یہ باتیں بات چیت سے کوئی آدان پردان، کوئی لین دین کی نہیں ہے کہ ہم کوئی دینے کی بات کریں، کوئی آپ لینے کی بات کریں، نہ ہی ہم مسلمانوں کی طرف سے اس کو دینے اور دینے کے مجاز ہیں۔ یہ تو ٹائٹل سوٹ کی بات ہے، یہ تو ایویڈنسز کی بات ہے۔ بابری مسجد میں بھی مسلمانوں نے عدلیہ کے دروازے کو کھٹکھٹایا اور عدلیہ سے جو فیصلہ آیا وہ فیصلے سے بھی ہم کو پورا اطمینان نہیں ہے، تو بات چیت کیسے ہو سکتی ہے؟ اور ہم نے ان سے پوچھا کہ مسئلہ صرف ایک مسجد کا نہیں تھا، ایک مسجد کی بات نہیں تھی، جب بھی آپ نے کہا ایک مسجد، بابری مسجد کی بات، اب 3 مسجد کی بات کر رہے ہیں، کیا 3 مسجد پہ کوئی معاملہ رک جائے گا؟ ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ اس لیے یہ مسئلہ اس بات چیت سے نہیں، ہم کو ان موضوعات پر نفرت کے خاتمہ، سماج میں اچھے اخلاقی اقدار، انصاف پر مبنی حکمرانی، قانون کی حکمرانی، ملک کی تعمیر اور ملک کو ایک صحت مند اور طاقتور سماج میں تبدیل کرنے، اس میں ہم بات چیت کریں تو بات چیت کا سلسلہ جاری رہے گا اور مسلمانوں کے مسائل سے آپ واقف ہوں اور ہندو سماج کی تکلیف سے ہم واقف ہوں، تو یہ ایک دوسرے کو جو پرسیپشنز ہیں اور جو ریالٹیز ہیں، یہ بات آئی کہ آپ کا پرسیپشن غلط ہے، تو ہم نے کہا آپ کا پرسیپشن غلط، تو ریالٹیز کیا ہیں، پرسیپشنز کیا ہیں، غلط پرسیپشنز کو دور کیا جائے، ریالٹیز کو سمجھا جائے، اس کے لیے یہ بات چیت کے سلسلے کو جاری رکھیں۔ یہ بات چیت ہوئی اور اس کو ہم آج آپ کے سامنے اس لیے پیش کر رہے ہیں کہ اس کو ہم نے اتنا اہم ہی نہیں سمجھا تھا کہ اس میں کوئی نتیجہ برآمد ہوا ہو اور اس سے لوگوں کو واقف کرایا جائے، لیکن چونکہ بات پریس میں آ گئی ہے اس لیے یہ باتیں آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ السلام علیکم۔